یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ اسرار الحق مجاز کی مشہور نظم نظر علی گڑھ۔ 1936 میں مجاز نے اپنی یہ مشہور نظم نظر علی گڑھ لکھی، اور اس نظم کے کچھ حصے ہم بطور ایم یو ترانے کے گاتے ہیں۔ اگر ملکوں کے قومی ترانوں کی بات چھوڑ دی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گائے جانے والے نغموں میں سے ایک ہے، جسے دنیا بھر میں پھیلے الیگز بہت ہی جوش و خروش سے گاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور نہ صرف گانے والے بلکہ سننے والے بھی بہت متاثر اور محظوظ ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نظم کی، اس ترانے کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب مجاز نے پہلی بار اس کو لکھ کر پیش کرنا شروع کیا، یا انہوں نے یونین ہال میں جب اس کو پڑھا، تو اس وقت کے پرو وائس چانسلر احمد حلیم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب یہ لائنیں آئیں، یہاں ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں، تو وہ اس سے خفا ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور اس وقت مجاز نے بھی اس نظم کو ادھورا چھوڑ دیا اور وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یونین ہال کے لان میں اپنی اس ادھوری نظم کو انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد 1954-55 میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے کہنے پر بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ خان اشتیاق صاحب نے اس نظم کے کچھ حصوں کو دھن دینے کا فیصلہ کیا، اور کچھ حصوں کی دھن بنائی اور اپنی یونیورسٹی کو یہ لازوال تحفہ دیا۔ ستمبر 1954 میں اشتیاق صاحب نے اسٹوڈنٹس یونین پریزیڈنٹ احمد سعید صاحب سے اس ترانے کو پیش کرنے کی گزارش کی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ایک پروگریسو رائٹر مجاز کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ لیکن وائس چانسلر صاحب کی اجازت کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ 17 اکتوبر 1954 اشتیاق صاحب اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ، صالح نیر، غلام حیدر، اعجاز اور فصیح صاحب کے ساتھ جب اسٹریچی ہال کے اسٹیج پر پہنچے، اور ایس ایس ہال کے میوزک کلب کے سیکرٹری جناب عزت یار خان نے ہارمونیم پر اس کی دھن چھیڑی، تو پورا اسٹریچی ہال یہ میرا چمن کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تاریخ لکھی گئی، اور اشتیاق صاحب نے اور مجاز نے مشترکہ طور پر یونیورسٹی کو یہ ایک کبھی نہ بھلائے جانے والا تحفہ دیا۔ اس کے ایک سال کے بعد مجاز کا انتقال ہو گیا، لیکن مجاز کے نام کی مہر ہر علیگ کے دل پر لگی ہوئی ہے۔ اس ترانے میں اردو کے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو ہم آج کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ یہاں مجاز نے اپنی اس درسگاہ کو ایک چمن یعنی ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، اور خود کو بطور طالب علم بلبل مانا ہے، جو کہ ایک بہت خوبصورت آواز والی خوبصورت چڑیا ہوتی ہے۔ اس مصرعے کا سار یہ کہ یونیورسٹی ایک باغ ہے، یہ درسگاہ ایک چمن ہے، اس باغ میں دنیا بھر سے آئے طالب علم چہکتی ہوئی بلبلیں ہیں جو اپنے نغمے گاتے پھرتے ہیں۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں۔ سرشار یعنی کسی چیز میں بہت نہا جانا، تو نرگس یعنی ڈیفوڈلز بہت خوبصورت خوشبو والے پھول ہوتے ہیں، سنبل بھی ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ میں اس جگہ کے فلورل سینٹ، یہاں کے پیڑ پودوں کی خوشبو اور یہاں کے ماحول کی خوشبو میں نہایا ہوا ہوں۔ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ طاق یعنی پرانی عمارتوں میں روشنی کے لیے ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں کا اوپر دیے یا شمع
जलाई जाती थी और हरम यानी मुक़द्दस खाना काबा, जुए हयात यानी स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिवर ऑफ लाइफ, यानी ये कि जो इल्म, ईमान और नूर की रोशनी हरम से निकलती है, वैसी ही रोशनी हमारी इस मादरे दरगाह से भी निकलती है। और इस दश्त यानी इस पूरी यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर चारों कोनों पर ज़िंदगी यानी ऑप्टिमिज़म की एक नदी बहती है। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शब शिराज यहाँ, यानी यहाँ की शामों की रौनक मिस्र के बाज़ारों की चहल पहल की तरह है और हर शब शिराज की रातों की तरह है। पुराने ज़माने में मिस्र के बाज़ारों की रौनक पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थी और शिराज़ जो कि ईरान का एक शहर है, शिराज़ की रातों की अदबी महफ़िलें भी बहुत मशहूर थीं। उसी तरह यहाँ शामें भी रौनक वाली होती हैं और रातों में जब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो ये भी इल्मी नशिस्तें होती हैं। है सारे जहाँ का सोज़ यहाँ और सारे जहाँ का साज़ यहाँ। सोज़ के माने हैं मरसिया, फ्यूनरल सॉन्ग, मातम। साज़ के माने वैसे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हैं, लेकिन यहाँ मजाज ने आपसी यकजहती या हारमनी के लिए इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ इस इदारे में तमाम इंसानों के दर्द को महसूस किया जाता है और साथ ही यहाँ का साज़ पूरी दुनिया में बजता है और यहाँ से आपसी भाईचारे का पैगाम भी जाता है। ये दश्त जुनूं दीवानों का, ये बज़्म वफ़ा परवानों की, यानी इस ज़मीन पर इस दरसगाह में पढ़ने वाले तलबा में एक जुनून है, एक दीवानगी है, अपने इदारे से इश्क है और जैसे पतंगे परवाने शमा पर नौछावर होते हैं, वैसे ही यहाँ के तालिब इल्म भी अपनी इस मादरे दरसगाह पर जान निसार करते हैं, इसके वफ़ादार हैं और ताउम्र इसके क़सीदे पढ़ते हैं। ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की, शहर तरब यानी म्यूज़िकल सिटी। इस शहर में एक लय है, यानी इस शहर में मौसीकी सा रोमांटिसिज्म है। यहाँ का माहौल बहुत रोमान परवर और खुशियाँ देने वाला है। खुल्द बरी यानी ऊंची जन्नत। ये दरसगाह हमारी आरजुओं और तमन्नाओं की जन्नत है, जहाँ हम अपने अरमानों को परवान चढ़ाते हैं और तालीम और तरबियत का सबक लेकर दुनिया में जाते हैं और कामयाब होते हैं। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज़ यहाँ। यहाँ उफ्ताद से मुराद है इब्तिदा, यानी तालीम हासिल करके ज़िंदगी में कामयाबी की उड़ान का हुनर हमें हमारी इस दरसगाह से मिलता है। यानी ये इस दरसगाह ने हमें मुश्किलात का सामना करते हुए उड़ना सिखाया है। गाए है वफ़ा के गीत यहाँ, यानी हमने यहाँ अपने मुल्क, अपने इदारे से वफ़ादारी के अहद को जुनून की हद तक निभाया है और इसे नग़मों में ढाला है। इस बज़्म में तेग़ें खींची हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। यानी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ के तालिब इल्म तलवारें मियान से खींच सकते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर तहरीक आज़ादी के दौर का ज़िक्र है, जिसमें AMU के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। फिर इसी बज़्म यानी महफ़िल यानी दरसगाह में हमने यारों की महफ़िलें भी सजाई हैं और गैरों का इस्तक़बाल या वेलकम भी आँख बिछा कर किया है और टूटे हुए दिल तक जोड़े हैं। यानी अगर किसी से नाराज़गी या रंजिश हुई भी है तो भी हमने मोहब्बत से मामलात सुलझाए हैं। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। यानी ये ज़मीन इतनी मुक़द्दस है कि आसमान भी अपनी बुलंदी से, अपनी ऊंचाई से झुककर इस ज़मीन के ज़र्रात को चूमता है और ख़ुद हमने आँखों से बातिल यानी झूठ और फ़रेब की शिकस्त यहाँ पर देखी है और हक़ सच्चाई की जीत देखी है। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। यहाँ से इल्म का जो बादल उठेगा
وہ تمام دنیا کو سیراب کرے گا، اس کی تشنگی، اس کی پیاس کو بجھائے گا۔ ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا۔ جوئے رواں یعنی بہتے پانی پر، یعنی ندیوں پر، کوہ گراں یعنی اونچے اونچے پہاڑوں پر بھی برسے گا۔ یہاں کے طالب علم پوری دنیا میں اپنے علم کے ساتھ چھا جائیں گے۔ ہر سرو و سمن یعنی ہر پیڑ، ہر پھول پر برسے گا۔ خود اپنے چمن یعنی اپنی زمین، اپنے ملک پر برسے گا اور غیروں کے ملکوں پر بھی برسے گا۔ یہ علم کا بادل ہمیشہ برسا ہے، ہمیشہ برستا رہے گا۔ ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر کڑکے گا۔ یعنی علم کا یہ بادل ہر اس شہر پر برسے گا جو علم کی اہمیت سے ناواقف ہے یا جو جہالت کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ علم کا بادل دنیا کی رنگینیوں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں پر بھی بھاری گرج سے برس کر انہیں علم کی اہمیت سے واقف کرائے گا۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے سنبل ہوں، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ ہر آن یہاں صحبائے کہن ایک ساغر نو میں ڈھلتی ہے، کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے، پھولوں سے جوانی ابلتی ہے۔ جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی ہیں اور آزر بھی، تہذیب کے اس مے خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی۔ یہاں حسن کی برق چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے۔ ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں، ہے سارے جہاں کا سوز یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی، یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بری ارمانوں کی۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں، گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں۔ اس فرش سے ہم نے اڑ اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں، ناہید سے کی ہے سرگوشی، پروین سے رشتے جوڑے ہیں۔ اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں آنکھ بچھائی ہے، اس بزم میں دل تک جوڑے ہیں۔ اس بزم میں نیزیں پھینکے ہیں، اس بزم میں خنجر چومے ہیں، اس بزم میں گر کر تڑپے ہیں، اس بزم میں پی کر جھومے ہیں۔ آ کے ہزاروں بار یہاں خود آگ بھی ہم نے لگائی ہے، پھر سارے جہاں نے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے۔ یہاں ہم نے کمندے ڈالی ہیں، یہاں ہم نے شبخو مارے ہیں، یہاں ہم نے قبائیں نوچی ہیں، یہاں ہم نے تاج اتارے ہیں۔ ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں، ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں، تدبیر کے پائے سنگی پر جھک جاتی ہے تقدیر یہاں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ اس گل کدائے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، پھر ابر گرجنے والے ہیں، پھر برق کڑکنے والی ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، ہر سرو و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر کڑکے گا۔ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ بلبل ہوں، ذرات کا بوسہ دینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں۔
شکست فاش یہاں، یہ میرا چمن، یہ میرا چمن. جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سار جہاں پر برسے گا، ہر جو رواں پر برسے گا، ہر کوہ گراں پر برسے گا، ہر سر و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا، خود اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا، ہر شہر طرف پر گرجے گا، ہر قصر طرف پر گڑکے گا. یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، برسے گا، برسے گا.